ابتہار چودھری والی چلی تھی تحریک، اس کو بندے اس کا ایسنس تھوڑا سا نا اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کون تھے، کون چلا رہے تھے اس تحریک کو، ٹھیک ہے، یہ فوجی خود ہی تھے، کیا نہیں تھا اس کے پیچھے، آئی ایس آئی کا ہیڈ تھا اس وقت، کیا نہیں تھا اس کے پیچھے، اور پیچھے سی بالکل آئی اے تھی بیٹھی، کیونکہ مشرف کو ریموو کرنا تھا۔ تو یہ تو ہوگی ایک بات۔ تو دوسرا بی ایف ٹی بھائی، کل سے ہم نا ہلکے ہلکی ایک عادت بنا لیں کہ نا انقلابی جو گانے ہیں نا وہ بیک گراؤنڈ پہ تھوڑے تھوڑے چلانے شروع کر دیا کریں، ہلکا ہلکا گانا نا ایک انقلاب کا پیچھے چلتا رہے، کیونکہ اب انقلابی فضا ہم نے بنانی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا انتخاب سے تو ہمیں وہ ہمارا حق نہیں دے رہے، تو ہمیں اب انقلاب سے لینا پڑے گا۔ لیکن دشواری میں یہ ہے کہ خان صاحب ہمارے انقلابی نہیں ہیں، خان صاحب ریفارمسٹ ہیں، یہ کافی دفعہ ہم یہاں بات کر چکے ہیں ہاں کہ بالکل وہ اصطلاح پسند ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو ہم ٹھیک کریں گے۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فرام دی اسکریچ ایک سسٹم لے کے نا، اس میں بڑی ڈیٹیل پتہ ہے، ہم بات کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اور دوسری تنظیم جو ہے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے، یہ تو بالکل انقلابی تنظیم نہیں ہے، یعنی نہیں کہ آپ نے دیکھا ہے جب کریک ڈاؤن ہوا ہے، ٹھیک ہے، آن سلاٹ تھا جب، تو بی ایف ٹی بھائی یہاں ہم صبح دوپہر شام ہم چیخا کرتے تھے یہاں پہ، تو سارے فورموں پہ، یہاں پہ اسپیسیز پہ، ایوری ویئر، تو آپ نے دیکھا آن گراؤنڈ کوئی ایک بندہ نہیں نکلتا تھا، اور جب ٹکٹ لینے کی باری آئی ہے تو 2500-3000 ان کو پھر کسی پولیس نے نہیں پکڑا۔ مزے کی بات ہے، ان کے ڈالے بھی کسی نے نہیں روکے، ان کے بندوں کو 2500-3000 بندے ادھر پہنچ گئے ٹکٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اب ساری ٹکٹ لے کے اب سارے یہ منظر عام پہ آ گئے ہیں، چوری کھانے والے مٹھو۔ تو یہ ایک اس طریقے سے اپورچونسٹ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈنگ لگاتے ہیں، انہوں نے گلی محلے بازار میں اپنی ایک تھوڑی بہت وہ بنائی ہوتی ہے، پی آر بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیں کہ فیلڈنگ لگائی، تھوڑا سا انویسٹ کیا، پاور میں آئے، پاور کو انجوائے کیا، پاور کو ایکسپلائٹ کیا، پاور کو ابیوز کیا، ٹھیک ہے نا، پاور کو کرپٹ کیا۔ تو یہ ان کی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کو کوئی بڑے انقلابی نتائج یہ ڈلیور کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نئی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے لالا اس پہ میرے سے اختلاف کریں، آپ کو ایک نئی جماعت کی ضرورت ہوگی انقلاب کے لیے، آپ کو بالکل فرام سکریچ آپ کو ایک نئی جماعت کی ضرورت ہوگی، اگر آپ اس نظام کو بالکل، یا تحریک بھی اگر آپ نے چلانی ہے تو ان جو پی ڈی آئی کے گھوڑے ہیں یہ، خاص کر ایم پی ایم این، ان کے ساتھ تو آپ نہیں نا، آپ تو کرکٹ کی ٹیم نہیں بنا سکتے ان کے ساتھ، انقلاب انہوں نے کہاں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی ماؤ کی جو ایک لانگ مارچ، ہم لانگ مارچ یہاں ایک فیشن کا ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، ہر جو نتھو خیرا ہے وہ جناب اٹھ کے میں لانگ مارچ کے اندر وہ ملین مارچ تک کتنے ملین لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، جو ماؤ کا لانگ مارچ تھا، پیچھے پوری ایک فوج لگی تھی اس کے، یعنی کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا کہ پوری جو ماؤسٹ تھے، ماؤسٹ کے پیچھے ایک پوری فوج تھی، اور فوج کے پیچھے پوری ویسٹ تھا، یعنی کہ یورپ اور یو ایس تھا۔ پھر جب ان کو شکست ہوئی تو وہ کنفائن ہو گئے جا کے تائیوان کے اندر، اور تائیوان تک، پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر بیچ میں امریکہ کی آ گیا، امریکہ نے انٹروین کر کے وہ تائیوانی جو ان کا شکست خوردہ جنرل تھا اس کو بچایا، ٹھیک ہے، اور یہ وہاں سے جو تنازع چلتا آ رہا ہے نا، جو 2 اسٹیٹ کا، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے، یہ ان کا پٹھو تھا جو ماؤ سے ہارا تھا، جس کو انہوں نے ادھر پھر تائیوان کے اندر جو ہے وہ اپنا سیاسی پناہ دی، یا پورے کا پورا جزیرہ ہی ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو کارڈن آف کر دیا تھا تاکہ ماؤ باغی ادھر نہ آئے۔ تو یہ تو ایک جو ہوتی ہے نا، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یا حمینی صاحب تھے، تو اس کے لیے پوری ایک تیاری ہوتی ہے، یا اس کے اوپر پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اپنا بی ایف ٹی بائی۔ تو اس پہ اگر بات کریں تو پوری رات ہی ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی لایا عمل ہونا چاہیے۔ جی اوور ٹو یو۔ بالکل، آئی تھنک یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ وی نیڈ ٹو چینج گیئر۔ ہم جو ہے نا سیکنڈ گیئر میں چلا رہے تھے کافی دیر تک، اور اب جو ہے وی نیڈ ٹو سوئچ گیئرس، جیسے عنایت لالا نے، اور وہ ہمارا بہت چھوٹا بھائی ہے مگر وہ بڑی ہی ہیوی، بڑی ڈیپ بات کر کے چلا گیا، مزمل اللہ میاں اس کو لمبی زندگی دے۔ اور دیکھو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کافی باتیں کرتے ہیں، اور اس نے ایک بات کی اور اتنی تول کے بات کی نا کہ I'm sure عنایت لالا اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ زبردست
तो कभी कभी होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हर बंदे को मौका दिया जाए, छोटे से छोटा बंदा हो, बड़े से बड़ा हो, कि कभी कभी कोई बात होती है विद इन द टॉकिंग कि भाई वो निकल आती है, जिसको हम उसको लेकर फिर आगे चलें, वो हमें हिदायत मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला हो। तो थैंक यू। अगर मुजम्मिल भाई आप नीचे सुन रहे हैं, आपने अपनी कुर्सी भी डोनेट कर दी किसी और भाई को, तो बिग रिस्पेक्ट। तो अब जो है ओसी भाई, आई थिंक हमें इंस्टाग्राम पे बात करनी पड़ेगी कल, अल्लाह खैर करे। इनायत लाला आप भी आए, तो जरूर। काफी अरसे से हमने ओसी भाई से इंस्टाग्राम पे बात नहीं की। आपको मैंने वीडियोस भी भेजे थे, हाँ जी, तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे। या लाला मिले थे आपको वीडियोस? जी जी, मैंने आपकी 3-4 वीडियो अपलोड की हुई हैं टीवी पे, आपने अगर देखा होगा। बाकी भी मतीउल्लाह जान, आपको भी इनविटेशन है। हमारे सारे भाई बहनों को पता है कि ये हमने एक छोटा सा BFT टीवी बनाया हुआ है। टीवी तो नहीं है, चैनल ही है, मगर इस पे आप लोगों की वीडियो होती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो इस पे भी लगाई जाए, तो आप अपने भी अपलोड किया करें, मुझे लिंक सेंड कर दिया करें, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो टाइम तो नहीं होता कि हर वीडियो अपलोड करें, मगर मेरी कोशिश होती है हमारी टीम के हर बंदे की कम से कम एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूं, एटलीस्ट वंस अ वीक। तो आप भी इसमें इनवाइट ही हैं। तो अब आते हैं जनाब, कोई क्वेश्चन ओसी भाई आपने अच्छा, रखा है? एक जी जी BFT भाई, जी जी एक बात दरमियान में बता देता हूँ ना। लगे मैं जो आप लाला से भी थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन भी है, मैं जवाब भी खुद मैं दे भी दूंगा कि जो IMF के साथ चल रहा था कि हमारी जो पार्टी की पॉलिसी है कि हम उनको मतलब है कि हम इसमें नहीं है कि गवर्नमेंट को पैसे दें, अभी जो जारी कर रहे थे ना, उस पे क्या स्टैंस था हमारी पार्टी का? जी लाला, उसका स्टांस ये था कि ये जो 700 मिलियन है इस वक्त, ये इलेक्शन से पहले मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके बाद जो होगा इलेक्शन के बाद, वो जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे तो तब आपको मिलेंगे। ये तो तसलसल है ना, ये तो एक आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 किस्तों का, 3.3। वैसे लाला, अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो सेकंड इनको जो किस्त मिलनी है वो कितने की मिलनी है? $1.3 बिलियन की कालबन मिलनी है अगली किस्त जो तकरीबन इनकी। इतना है हाँ जी, जितना पहले मेरा मिला। ख्याल है कि अगर ये देखें IMF की, मैं थोड़ा सा अपने, मेरे दोस्त हैं, थोड़ी सी हम इनको आगाही देते हैं। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए ना, मिसाल के तौर पे फौजी मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगा दें, तो हो सकता है इनको वो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, यानी कि इनको $2.6 बिलियन दे दें अनाम के तौर पे अमेरिका। हाँ, क्योंकि नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, उसकी वजह सही यह है बात कि है, सही उसको बात है। अपना एजेंडा जो उनका, मेरे भाई इस खित्ते में है हाँ, ना आपके, उसके उसके लिए लिए देते उनको हैं। वन विंडो ऑपरेशन सूट करता है। एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे पहले कर चुका हूँ, यही बात अगर आपको याद हो, मैंने बिटवीन द लाइन की थी कि PCO के लिए जब तैयारी होगी ना तो उसमें ये शरायत होगी। और अगर लाला ये सारे इमरजेंसी लोग अगर लगा जितने रहे भी हैं ना, मुमालिक, इमरजेंसी अगर लगा रहे हैं तो CIA ऑन बोर्ड है इनके साथ। वो तो ये है, बिल्कुल, ये खुद से नहीं लगा रहे, वहां से इशारा इनको मिला है, फिर लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगा रही है। लेकिन वो अवाम कहाँ चले गए? जो बीच में अवाम का भी एक से होता है, वो अवाम कहीं गायब है, क्योंकि ये वो पता है सिर्फ लाला, जो आउट ऑफ बॉक्स आपने, लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। मैं एक आपको बात बताता हूँ, मैसेज जो है ना नीचे ग्राउंड पे, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उनके पास तंजीम नहीं है और लीडरशिप इन्होंने नहीं है। उनको राइट ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव द राइट बाकायदा बताया ऑर्गेनाइजेशन, उनके है पास राइट प्लान। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट लीडरशिप नहीं है उनके पास। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि अगर 3,000 MP MNA टिकटे करके लेने कि अगर ये पहुंच होगा, जाते हैं, लेकिन जब 10 20 50 बंदे निकालने की बात आती है तो सारे भाग जाते हैं। तरह होगा। बिल्कुल यही मैं कह रहा था ना कि देखिए इस वक्त जिस चीज़ की रिहा में इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को, आपको तो सारा पता है, रेड सी का बहर, यानी जी कि जी, अभी बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गई है, पता है ना, अभी ब्रेकिंग न्यूज है उन्होंने। जी जी, बहिर हरम्स का। अबू तो अब्बास याद करें हरमस, कि जी वो जी बता बिल्कुल रहे जी, थे, हरमस में क्या शुरू हो गया है? ओसिस की तरफ से अब वो $1 ट्रिलियन सालाना का बिजनेस है, ठीक है, उसको बचाएंगे
یا کہ یہ مشکل ہے کہ پاکستان کو 2-3 بلین ڈالر دے دے؟ مشکل تو یہ نہیں ہے نا، پاکستان کو دینا آسان ہے، یہ تو کسی وقت بھی بک سکتے ہیں۔ لالا ابو حمدان کے پاس شاید نیوز ہے اباؤٹ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جی ابو حمدان بھائی آپ پہلے بات کریں گے، پھر فدا بھائی آپ کے پاس آئیں گے۔ جی ابو حمدان بھائی۔ جی السلام علیکم۔ پہلی خبر یہ ہے کہ بمباری شروع ہو گئی ہے یمن ہوتی ہے کہ جو ویئر ہاؤسز اور ان کی جو ان کا جو کیا بولتے ہیں میزائل ڈپلائمنٹ جہاں پہ ان کی ہے وہاں پہ، اور یمن نے بھی حوثیوں نے بھی ریڈ سی میں ان کے جو ایئر شپس تھی اس پہ بمباری کی ہے، میزائل اٹیکس کیے، ساتھ میں عراق میں جو ان کے ایئر بیسز تھے وہاں پہ بھی کافی بھاری جو ہے نا وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اب بات ہو رہی تھی کہ جو 2.6 ملین یا 1.3 ملین جتنا بھی آپ لوگ بات کر رہے ہو، اس کو آپ لوگ بھول جاؤ، ابھی کوئی نہیں الاٹ ہونے والا، کیونکہ یو ایس اے کو بہت بھاری نقصان ابھی اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ وی آر رائڈنگ ٹورڈز World War 3۔ اس کی کافی امکانات ہیں، کیونکہ یمن نے جو ہے کھلی دھمکی دے دی ہے کہ اگر یو اے ای اور سعودیہ اور قطر اگر اپنی ایئر بیس یوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کے اوپر اٹیک کریں گے، اور ساتھ میں ایران بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاں دوسری خبر یہ ہے کہ سعودیہ نے جو ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے ان کو اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے کی، تو ظاہر یہ بات ہے کہ دونوں پہ اٹیک کرے گا، ضروری اٹیک کرے گا حوثی اور ایران مل کے، تو بہت بھاری نقصان ہونے والا ہے یو ایس اے کو بھی، اور یہاں پہ بھی جو بھی گلف میں ریجنس ہیں یہاں پہ بہت مطلب اس نے کھلا پیغام دے دیا ہے، جو حوثی کا کمانڈر ہے اس نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو برن دا ریجن، ٹھیک ہے۔ سو دے سیڈ دیٹ وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ وی ول ڈو اٹ، وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ، وی ول ڈو اٹ، کھلا پیغام اس نے دے دیا۔ ساتھ میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک نیوز یہ آئی ہے، مزید 7 آپ کے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے استعفے جو ہے وہ تیار ہیں، اور بلے کا نشان جیسے واپس لیا جائے گا اس کے فوراً بعد استعفے جو ہے نا منظر عام پر آ جائیں گے، مطلب کہ وکٹیں اکاڑ کے بھاگنے کا پروگرام جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ جی وہ ٹو یو۔ حمدان بھائی یہ 4 استعفے آئیں گے، 7 نہیں آئیں گے، 4۔ فدا بھائی آپ اگر 4 کنفرم ہے، لیکن 7 سننے میں آ رہے ہیں، 4 کنفرم ہے۔ یہ 3 لوگوں کا بھی ایمان جاگ گیا لالا بات یہ ہے سر، دیکھو حجاج بن یوسف جو تھا نا، یہ حافظ قرآن بھی تھا، اور قرآن کے پاک کے وہ لفظوں کے اوپر راب بھی اسی نے لگوائی تھی، لیکن ایک طرف ابو نصیر محمد بن قاسم کفار کے سر کاٹ رہا تھا، دوسری طرف وہی حجاج بن یوسف جو بادشاہ تھا وہ اپنی عوام مسلمانوں کے سر کاٹ رہا تھا، وہ اس لیے کہ ون ٹائم 80,000 مسلمان ان کی جیل میں قید ہوتے تھے، 30,000 صرف عورتیں ہی ہوتی تھی، لیکن پھر اس کی جو موت آئی ہے وہ سب کو پتہ وہ کیسی آئی ہے، بات لمبی ہو جانی ہے۔ کل ایک میٹنگ بلانی تھی، پاکستان نے انکار کر دیا۔ دکھ اس بات کا آتا ہے کہ پتہ نہیں دکھ اس بات پر آتا ہے کہ ہم ایک یعنی کہ دیکھو نا سب غیرت مند آدمی ہیں، اچھے سے اچھا خاندان کا تعلق ہے، ہم لوگ ایسے ڈرپوک کے سائے کے نیچے بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا کہیں۔ دوسری بات، اسرائیل اتنا مرد ہے، 8,000 سے زیادہ اس کی آرمی کی لاشیں، 824 ٹینک، جس میں 200-300 مارکاوا ٹینکس بھی تھے، جس کی لاگت جو امریکن 4 سے 5 ارب ڈالر 4 سے 5 لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے۔
وہ لے کر جو اور یہ صرف تعداد وہی ہے جو انہوں نے بتائی ہے. جو ٹینکوں کے اندر سڑ گئے ہیں آرمی کے, وہ تو انہوں نے شو ہی نہیں کیے. وہ بیری شپ لے کر کبھی اس بندرگاہ پہ کبھی اس بندرگاہ پہ. حوثی بھائی نے بتایا 2.5, بھائی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو, کیونکہ اسی لیے کیونکہ گردار خریدنے کا کوئی مول نہیں ہوتا, انہوں نے خریدنا ہوتا ہے ہر قیمت پر. اگر یہ خدا نہ خواستہ جنگ پھیل کے طوفان کے لیے بہت نقصان ہے. دوسری بات, پیشے گوئی کی بات کر رہے ہو, جس طرح یہ سب صورتحال پیدا ہو رہی ہے, جنگیں لگنی شروع ہو گئی ہے ادھر, اپنے ملک کا بھی آپ کو پتہ ہے کیا سسٹم چل رہا ہے, تو ایک ہی اس میں پیشے گوئی بھی قابل ذکر ہے کہ پھر خان کی جو حکومت 2027 میں نظر آ رہی تھی نا, پھر وہ ہم کو پیشے گوئی ایگزیکٹ یعنی کہ پکی معلوم ہو رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ چائنا نے, شرمندگی والی بات ہے 26-27 مسلمانوں کے ملک ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ مدعی بنا. وہ اس نے ایک انٹرنیشنل کورٹ میں درخواست اپلیکیشن جمع کرائی ہے جو انسانی حقوق, جو قتل عام ہوا ہے فلسطینیوں کا, تو صرف اس مسلمان مر گئے ہیں نا. ایک ہندو لڑکیاں جا کر ادھر مکہ کے اندر جہاں غیر مسلموں کا الاؤ ہی نہیں ہے, وہ جا کے وزٹ کر رہی ہے, اور ہر کوئی ایئر بیس دینے کو تیار ہے. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کل جو زلزلہ آیا جس کی شدت 6% ریکارڈ کی گئی ہے, 300 میٹر اس کی گہرائی تھی, 300 کلومیٹر اس کی گہرائی تھی. یہ سارا کچھ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ان چیزوں کے لیے جا رہا ہے. یہ جو ظلم کر رہا ہے نا, قسم اللہ کی, اس کی حجاج بن یوسف سے بھی موت زیادہ سخت ہونی ہے. وہ اپنی بدبو سے مرا تھا, قدرتی بیماری اس کو لگی تھی, تو طب بھی بھاگ گئے تھے, اس کے درباری بھی بھاگ گئے تھے. ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا, یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ. وہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ چیز کر لینا ہے, انہوں نے صرف خان کو شکست دینی ہے اور ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. بس شکریہ سر. اچھا تھینک یو. عنایت لالا, اوسی لالا, سوری اوسی بھائی, نیچے متی بھائی, یہ نیچے ایگل بھائی, نیچے خبر آئی ہے, ہمارے ظفر بھائی ہیں, یہ ہمیشہ اوتھینٹک خبر لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ابو حمدان کی بات کو, اگر نیچے آپ پڑھ رہے ہیں, وہ بات کو درست کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ 100% ٹھیک ہے. میں نیچے جاتا ہوں, ظفر اقبال کو اوپر لے لو. بھائی بیٹھو, کوئی وہ اوپر نہیں آ سکتے, بیٹھو ایک یار. بات کرنا چاہتا ہوں, ایک جی میں ذرا بات کر لوں ایگل بھائی, پھر آپ ہی بات کریں. 1 منٹ میں ذرا ان کی خبر پڑھ لیتا ہوں, آپ ڈیفینیٹلی آپ بات کریں, ٹھیک ہے. فدا آپ بیٹھے رہو, مگر پلیز مائک اوپن نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو بولا جائے آپ مائک اوپن کرنا پلیز, میرا بھائی مائنڈ نہیں کرنا. سیٹ پہ بیٹھے رہو, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, ظفر بھائی کا نیچے کامنٹ ہے کہ ابو حمدان بھائی کی بات بالکل درست ہے, اور میرے خیال سے وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں شاید, کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. نیچے انہوں نے 4 سپریم کورٹ اور 3 سے 4 ہائی کورٹ کے جج بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہائی کورٹ کے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 4 اور 4 ٹھیک ہو گیا, 3 یا 4 اس کے ہیں اور 4 یہ. اور میرے خیال سے وہ جنگ کے بارے میں, ظفر بھائی آپ نیچے کامنٹ لکھ لیں, جنگ کے بارے میں بھی آپ کا تھا کہ وہ ٹھیک ہے, یا صرف آپ ججز کے بارے میں بتایا تھا. ظفر بھائی نیچے اگر آپ کامنٹ لکھ لیں. تو یہ لالا, یہ ججوں والی بات تو کنفرم ہو گئی ہے. یہ کنفرم اس لیے کہ اس میں ہائی کورٹ کی 3-4 جج ہیں, جس میں بابر ستار بھی شامل ہے. اللہ خیر کرے. اب نیچے صرف ایک کنفرمیشن چاہیے, یہ جو ہوتی باغیوں کے بارے میں, یا جو, اچھا وہ بھی درست خبر ہے. ابو حمدان بھائی آپ تو چھا گئے ہو, ایک بار پھر بتانا ابو حمدان بھائی, پھر ایگل بھائی آپ نے اس کے بعد بات کرنی ہے. جی ابو حمدان بھائی ذرا وہ ریپیٹ کریں آپ کی خبر جو آپ نے بولا تھا ایئر سٹرائک کی. جی اوور ٹو یو. جی بالکل, ایئر اسٹرائکس جو ہے سعودیہ نے ان کو اڈی دے دی ہے, کیا کیا آپ نے؟ بالکل 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 بالکل, ان کو جو ہے پرمیشن گرانٹ ہو گئی ہے. بالکل ایسی ہے سر. اور عراق میں بھی ان لوگوں نے, جو ہوتی باغی ہیں, ہوتی جو ہے, انہوں نے عراق میں امریکن بیسز پر بھی حملے کیے ہیں. ساتھ ساتھ ریڈ سی پہ جو ان کی وارشپ ہے وہاں پہ بھی حملے کیے, بھاری نقصان کیا ہے ان کا. ساتھ ساتھ اب ان لوگوں کو بھی کھلم کھلا اوپن چیلنج دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایئر اسپیس دی تو ہم لوگ آپ پر کھلا اٹیک کریں گے, اور وی ول برن دا ریجن. یہ میسج دیا ہے ہوتی کمانڈر نے. ساتھ ساتھ ابھی ایک یہ بھی نیوز آ رہی ہے امریکن پارلیمنٹ سے, بریکنگ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ممبر آف دی US ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو
representative says that these air strikes on Yemen were not authorized by the Congress. The constitution is clear that Congress is the only authority that allows military intervention in foreign conflicts. Every president must first come to Congress and request military authorization regardless of which party he belongs to. تو ان کے خلاف بھی سینکشن ان کی اپنی پارلیمنٹ میں لگ سکتی ہے. جی سر، ووٹ یو. بالکل آپ کی بات صحیح ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ایگل بھائی کی طرف آتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر لیتا ہوں. یسٹرڈے یوکرین نے، ان کی ڈیفینس منسٹر نے بولا تھا کہ وہ ٹرینچز ڈگ کر رہے ہیں. آپ نے بھی شاید خبر پڑی ہوگی کہ وہ ڈیفینسو پوزیشنوں پہ چلے گئے ہیں اور ان کے جو اسپرنگ آفینسز تھے وہ ہولٹ ہو گئے ہیں اور ان کو پیسے بھی آنے بند ہو گئے ہیں. تو اب وہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے. جو 2014 میں ان کی ڈیفینسو پوزیشن تھی وہی دوبارہ کر دی ہیں. عنایت اللہ ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل، وہ تو بس انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے پوٹن نے. تو بیسیکلی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے 2014 میں جیسے انہوں نے ڈیفینسو پوزیشن ڈال دی تھی تو اب وہی ہو گیا. سویلین وہاں پر بہت پیمانے پہ گئے اور وہ ٹرینچز بنا رہے ہیں، پرماننٹ ٹرینچز. تو جی ایگل بھائی، سوری آپ نے ویٹ کیا، آپ کے پاس آتے ہیں. اوور ٹو ایگل بھائی. جی بالکل، خطے کے حوالے سے جو خبریں ہیں بالکل ٹھیک ہے، شام سے یہی چل رہی ہیں اور ہو رہی ہیں. اور وزیر دفاع کا بھی آ رہا تھا اس میں ایک چیز کہ وہ بھی اس حملے میں، اور رشین اٹیک ہوا ہے کہیں، اور اس کے اوپر بھی خبر تھی. اور یہ واقعی بات کچھ اسی طرح ہے، اور جو ابو آمدین بھائی نے بتائی ہیں ٹھیک تھی. میں چلوں گا فدا بھائی کی طرف. فدا بھائی نے تھوڑی دیر پہلے حجاج بن یوسف کا نام لیا. میں صرف ان کی تصحیح کے لیے بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہم بات کر دیتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا علمی حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو بتا دینی چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے بصیت مسلمان. تو یہ ہے سر کہ ابھی آپ نے حجاج بن یوسف کا نام لیا اور بولا کہ اس نے زیر زبر اعراب لگائے تھے. نہیں سر، یہ لگائے تھے ابو الاسود داولی نام ہے ان کا، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں اور یہ عراق کے تھے، اور انہوں نے بہت سے مارکوں میں حصہ بھی لیا اور گورنر بھی رہے کوفہ کے. اور ان کو جو ہے اسپیشل ایک جو تھی کہ صرف اور نحو میں یہ شاگرد تھے حضرت علی علیہ السلام کے، اور ان کو یہ اس وقت آ رہا تھا کہ مختلف جو گورنر ہوتے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں باقاعدہ جو ہے تعلیم اور دیتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور دے کے باقاعدہ مسجدوں میں اماموں کو اس جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے. تو معاملات آ رہے تھے کیونکہ اہل عرب نہیں تھے سب، تو وہاں جو ہے زیر زبر کی وہ جو ہے نا آ رہی تھی شکایتیں کہ اس نے صحیح قرآن نہیں پڑھا، اس نے صحیح. تو اس وقت پھر جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے پھر یہ ڈیوٹی لگائی ابو الاسود داولی کی، اور آپ نے رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ نے پھر جو ہے اس کے اوپر زیر زبر آئی. یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کا حوالہ ابن کثیر میں ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے آپ کو تاریخ اسلام میں چلے جائیں، اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تھینک یو. بہت خوب جی ایشین ایگل بھائی، بہت زبردست ہے بات جی. ایگل بھائی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اچھی انفارمیشن دے دی ہے. ہو سکتا ہے جو میں نے پڑھا ہو وہ غلط ہو، لیکن جو ظلم کی داستان ہے وہ سچی ہے. فدا بھائی میں نے آپ کو پلیز بولا تھا پلیز مائک کو میٹ کر دیں، کوئی کراس ٹاک نہیں ہوگی. بھائی نے کہہ دیا ہم سارے بھائی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھو وہ ایک دوسرے کی ہم کرتے ہیں. اچھا اس نے کیا یارا عیسیٰ فیض بھی نہ بنو کہ بندیاں نو اونجی بدزن ہو جانا. میرا بھائی بدزن کی بات نہیں ہے. دیکھو پلیز آپ دل پہ نہ لیا کرو میرا بھائی، میرے پیارے چھوٹے بھائی. اچھا خالد محمود کا مائک بالکل ہی اوپن نہیں ہے، آپ کو ان کی آواز نہیں لگی. عابد بھائی کو بھی ہم نے نہیں سنا. عابد بھائی کو تھوڑا سا سنتے ہیں، ان کی براڈ پہ بیٹھے ہیں، ان بیچارے کو کبھی ہم سنتے ہی نہیں ہے. روٹیشن ہوتی ہے اس بیچارے کو بھول جاتے ہیں. تو عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں، پلیز اپنی آواز ہمیں تھوڑی سی سنا دیں. عابد بھائی عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ اکثر سنانا نہیں چاہتے نا.
نہیں وہ سنانا چاہتے ہیں, ہم ان کو موقع ہی نہیں دیتے تو وہ بیچارے کہتے ہیں چلو جی تسی گل کرو. تو وہ کیونکہ دیکھو براڈ چلا رہے ہیں, سب سے زیادہ کام وہ کرتے ہیں, مگر ہم ان کو بیچارے کو, میں بھول جاتا ہوں. ابھی خالد محمود بھائی کا مائک اوپن نہیں تھا تو خالد محمود بھائی کے پاس. آپ بھول چکے ہیں. نہیں خالد کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں, وہ ہمارا دل کا ٹکڑا ہے. جی خالد بھائی ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیگل بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ. زبردست ابن کثیر کا جو آپ نے حوالہ دیا, بڑی اتھینٹک بات آپ نے کر دی. زبردست, بہت خوب. اور جی بی ایف ٹی بھائی, ٹاپک کیا ہے؟ متیو لال علیہ السلام علیکم سنگ خیر دے جوڑے لالا سنگ خیر دے. آپ تو کافی کیا کہتے ہیں کیا چل رہا تھا آپ لوگوں کا؟ ماشاءاللہ کانگریچولیشن آپ کی, ماشاءاللہ اوپننگ ہو گئی ہے. جی جن بھائیوں کو نہیں پتا آپ ان کو بھی بتا دیں, جو نیچے سننے والے ہیں ان کو بھی بتا دیں, جو آپ محنت آپ نے کی, کل بھی کی, آج بھی کی. اوور ٹو یو. جی. مجھے تمام میرے دوست, جو میرے بہن بھائی, جہاں تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے, الحمدللہ تحریک انصاف یو کے نے عمران خان کے کہنے پر آپ کے قائد نے ایک دوسری تاریخ رقم کر دی. جس طرح کہ آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان میں فسطائیت کا دور جاری ہے, اور پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان تحریک انصاف, جو کہ اس وقت الیکشن میں حصہ لیے ہوئے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ تو دور, ہمیں لیول بھی مہیا نہیں کیا جا رہا. طرح طرح کی قدغنیں, طرح طرح کی پابندیاں اور ظلم و ستم پاکستان تحریک انصاف کا مقدر بن چکی ہے. اس فسطائیت کے دور میں, اس ظلم و ستم کی فضا میں, پاکستان کی سرزمین پر ہمیں اپنی الیکشن کمپین چلانے تو دور کی بات, ہمیں اپنے الیکشن آفیسز کھولنے کی بھی اجازت نہیں, تاکہ ہم وہاں سے کمپین چلا کر اپنے ووٹرز کے ساتھ, اپنے امیدواروں کے ساتھ کسی قسم کا کنیکشن یا کسی قسم کا تعلق برقرار رکھ سکیں. تو اس بنا پر آپ کے دور اندیش, آپ کے مدبر سیاستدان اور امت مسلمہ کے لیڈر نے آج ایک بار پھر ان کے منہ پر وہ تھپڑ مارا ہے جس کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہیں. عمران خان کے فیصلے کے مطابق انٹرنیشنل سطح پر الیکشن کمپین آفیسز کا اجرا ہوا چاہتا ہے, تو آج انگلینڈ برطانیہ کی سرزمین پر ہم نے دوسرا الیکشن کمپین آفس کھول دیا ہے, جسے مرکزی الیکشن آفس کی حیثیت حاصل ہوگی. اسی طرح ساتھ ساتھ لیڈز, کیتھلی اور جیسا کہ اپنا مانچسٹر میں ایک پہلا آفس مانچسٹر میں کھلا ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر یو کے عمران خلیل, ملک عمران خلیل نے کھولا ہے, اور دوسرا آفس مانچسٹر میں کھلا ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر یو کے عمران خلیل, ملک عمران خلیل نے کھولا ہے, اور دوسرا, اور اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے چلتے لیڈز, کیتھلی اور اسی طرح پورے یو کے کو ہم پاکستان تحریک انصاف کے کمپین آفیسز کی شکل دے دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر انتخابات کی جو کمپین ہے وہ یہاں سے چلائی جائیں گی. اگر پاکستان میں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہوئی تو یہاں سے ہم رابطہ کریں گے, یہاں سے پوری امداد پہنچائیں گے. جس نے پاکستان جانا ہوا اس کے ساتھ بھی اس کی بھی امداد ہوگی یہاں پر انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو یہاں سے پوری کمپین چلے گی اور تحریک انصاف کو فتح ملے گی. تو آج ایک دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمپین آفس کھل چکا ہے جی. تو الحمدللہ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور حقیقی آزادی کے جتنے بھی مجاہد ہیں جو اس حقیقی آزادی کی جد و جہد میں شامل ہیں, آپ سب کو صمیم قلب سے مبارک جی. باقی رہی دوسری بات, آفیسز کی بات, تو ہم کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, ساتھ میں تھوڑا سا اپنی جیبوں کو بھی ڈھیلا کریں.
اپنی اپنی جیبوں کو ڈھیلا کریں. کریڈٹ کارڈز ڈیبٹ کارڈز آپ کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں, میری جیب میں بھی ہے, باقی سب تمام میرے دوستوں کی جیب میں بھی ہے. آج میں پانل والوں سے مخاطب ہوں اور نیچے جو بیٹھ کر سن رہے ہیں آپ سب سے مخاطب ہوں اور کسی سے مخاطب نہیں ہوں. تمام دوستوں سے انکلوڈ بی ایف ٹی, او سی بھائی, فدا بھائی, لالا عنایت اللہ خان, اپنا بو ہمدان متی بھائی اور ایشین ایگل اور خالد محمود بو ہمدان, اور نیچے جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آج 18 ضرب 5 اگر کر دیں تو بڑا مزہ آ جائے گا جی. www.ptioverseas.com. انشاءاللہ. زندہ باد لالا, زندہ باد, زندہ باد, انشاءاللہ جی. زندہ باد جی, زندہ باد. بی ایف ٹی بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس کا میں لائے عمل دوں گا آپ کو فون پر. انشاءاللہ جی, ٹھیک ہو گیا. میں سمجھا لالا کہہ انشاءاللہ. رہے خالد بھائی, میں سمجھا لالا کہہ رہے میں فون پہ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر آپ کو دوں گا. اور میں سمجھا کہ لالا کہہ رہے ہیں کہ خالد تیرے پیسے بھی میں دوں گا. نہیں میں تو کہا ڈائریکٹ کریڈٹ کارڈ ہی دے دیں گے, گلی مک گئی. وہ بھی بے فکر رہو. نہ لالا, ڈیرا مہربانی نہیں, میں اپنے خود دوں گا. لالا مذاق کر رہی ہے. نہیں تنگ کر رہے ہیں لالا آپ کو. بھائی ہے یار, ایسی کوئی بات نہیں. رائٹ. تیسرا ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں. تیسرا, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی چہل پہل ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں, باقی جماعتوں کے لیے, تو ہم نے اسی بابت میں, اسی سلسلے میں ایک ورچوئل جلسے کا اور ورچوئل کنونشن کی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, جو کہ انشاءاللہ بروز ہفتہ سیٹرڈے کے دن 13 جنوری 2024 کو پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8 بجے ٹک ٹاک کے اوپر لائیو ہوگا. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سن رہے ہیں, جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے, آپ لوگوں کا پر یہ واجب ہے, اس طرح جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں اسی طرح آپ اس ورچوئل کانفرنس کی بھی تبلیغ کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں اور اس کو کامیاب بنائیں. آپ سب کا صمیم قلب سے ایک بار پھر مشکور ہوں. تو دن ہے جی سیٹرڈے, ہفتے کے روز 13 جنوری 13 جنوری کو 2024 پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے انشاءاللہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو ہوگا, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے لوگ حصہ لیں گے. تو آپ سب سے شرکت کی پرزور اپیل ہے, آپ آئیں اور اس جلسے کو, اس کانفرنس کو, اس کنونشن کو کامیاب بنائیں. 13 جنوری 2024 سیٹرڈے پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے ٹک ٹاک کے اوپر یہ ہوگا جی. آئیں گے تو کل دوبارہ اس میں خرم کو لے لیجیے. آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. خرم چائے پینے گیا ہوا ہے یا 250 کے چکر میں گیا ہوا ہے؟ نہیں وہ 5 پاؤنڈ دینے گئے, وہ کریڈٹ کارڈ ڈھونڈنے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خالد بھائی 250. وہ خالد بھائی نے بولا ہے کہ کدھر چلے گئے خرم بھائی؟ وہ کریڈٹ کارڈ نا آپ نے کہا ہے تو اس نے ٹیکسی سے ہی چھلانگ لگا دی ہے. نہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, دوبارہ خرم بڑا دل دادا جب بندہ ہے جی. نہیں خرم زبردست ہے. کدھر گئے وہ اپنے فدا بھائی کدھر گئے یار؟ فدا بھائی تو ناراض ہو گئے ہیں. فدا بھائی آپ کی ہم نے سیٹ دی تھی. فدا نے غلط بات نہیں کی تھی, میری بات سنیں. وہ بہت مختصر جواب دیتا ہے, کہتے ہیں اس نے سیکنڈ کیا بات کو. نہیں لالا سب بات ٹھیک ہے. وہ اصل میں خرم بھائی نیچے کامنٹ کر رہے تھے کہ میں 2 منٹ کے لیے آ رہا ہوں, میں نے ان کی سیٹ ان کو دی, وہ نیچے سے غائب ہی ہو گئے ہیں. پلیز اگر آپ فدا بھائی سن رہے ہیں تو پلیز آ جائیں, آپ کو سیٹ واپس دیتے ہیں پلیز جی. خرم بھائی فدا کو میں لاتا ہوں. السلام علیکم جی ساروں کو. سب سے پہلے وعلیکم السلام بھائی جان, ویلکم. اچھا جی, سارے کیسے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میرا بھائی. اچھا بی ایف ٹی بھائی اور عابد بھائی, میں 2 دن سے دیکھ رہا تھا کہ میں آنے کی کوشش کر رہا تھا تو میری کال ڈراپ ہو رہی تھی لے کے. تو یہ یعنی کہ آپ, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں آؤں. ایسا ہے تو مجھے بتا دیں. خرم بشیر, ایک سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں خرم بشیر کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لالا یو منٹ صبر والا ہی لالا. اچھا خرم, کیونکہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں اس لیے آپ کے ساتھ, کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. تو عابد بھائی نے مجھے فون کیا ہے کہ خالد تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہیں کوئی گرا رہا ہے, کیا چکر ہے؟ آج
تقریباً 3 بار میں آج گرا ہوں، اور میرا حال ہے 19 ایک بار میں پرسوں گرا ہوں، اور پھر میں آٹومیٹیکلی پتہ نہیں کیا چکر ہوا ہے، لیکن یہ گراتا کوئی بھی نہیں ہے میری جان، بالکل بے فکر نہیں، آپ ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، میرے دل کے ٹوٹے، آپ ہمارے ماتھے کا جھومر خرم، اس طرح کی بات دماغ میں اگر دوبارہ لائی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، ایسی بات بالکل کوئی نہیں ہے، بے فکر رہیں، آپ یار آنکھوں کی ٹھنڈک کے آپ کو دیکھتے ہیں تو ریکویسٹ سب سے پہلے میں آپ کو بھیجتا ہوں، پھر بی ایف ٹی بھائی بھیجتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود گرا ہوں، اور آج دوبارہ میں بھی گرا ہوں اور ساتھ بروڈ کو بھی لے گرا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی خود. اچھا سوری، مجھے تو لگا میں کہا پوچھ لوں. نہیں میرے پاس ایک میسج آتا ہے آپ کو حال بتاتا ہوں سب کو، سنیے گا. عابد بھائی بھی جب چھوٹی سی بات میں کرے تو ایگل بھائی جسٹ 1 سیکنڈ، آج ہمارے کنونشن لائیو چل رہی تھی فہیم بھائی کی، اور ہماری پوری براڈ گر گئی تھی، او سی بھائی بیٹھے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسی وہ مین بات آئی وہ میرے خیال سے کوئی اوپننگ کر رہے تھے اور سب ہم گر گئے تھے، تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور یہاں ویسے بھی سیٹیں ساری فل تھی. ہاں اگر کسی کے سر کے اوپر کسی نے بیٹھنا ہے وہ الگ بات ہے. نہیں مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں. نہیں آپ خود دیکھو نا سیٹیں، آپ بتاؤ سیٹیں یہاں کوئی اویلیبل تھی؟ نہیں وہ تو اب تو خود چلا جاتا ہوں جب آپ کو سیٹ اویلیبل نہیں ابھی فدا بھائی کو ہم نے اتارا ہے نا، فدا بھائی کو، کیونکہ آپ نے 2 منٹ بولا. میں نے کہا میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں. نہیں آپ خود دیکھو نا سیٹیں، آپ بتاؤ سیٹیں یہاں کوئی اویلیبل تھی؟ نہیں وہ تو اب تو خود چلا جاتا ہوں جب آپ کو سیٹ اویلیبل نہیں ابھی فدا بھائی کو ہم نے اتارا ہے نا، فدا بھائی کو، کیونکہ آپ نے 2 منٹ بولا. وہ کیا جی ایگل بھائی کے پاس سارے بھائیوں کو جو نیچے سے اوپر آتے ہیں گیسٹ کے اوپر، وہ یاد رکھیں گلچ آیا ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں، تقریباً ہر براڈ پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور لوگ اوپر آتے ہیں، اگر بات مکمل نہیں ہوتی نیچے گر جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹر ہوں تو بیک کیمرہ آن کر لیں، بیک کیمرہ آن کر کے آپ اوپر آ جائیں. اوپر آ کے صرف 5 to 10 سیکنڈ آپ نے کیمرہ جب آپ اوپر آ جائیں چلانا ہے، اس کے بعد آف کر دیں، وہ گلچ ختم ہو جائے گا آپ کا. یہ یاد رکھیے گا سارے بھائی، جب بھی اوپر آنا ہے بیک کیمرہ آن کر کے اوپر 5 to 10 سیکنڈ، اس کے بعد اس کو آف کر دیں، آپ نیچے نہیں جائیں گے. تھینک یو. ایجن ایگل بھائی، پرابلم یہ ہے کہ جس وقت میں گرا ہوں، یہ دیکھیں خرم پھر گر گیا ہے. اچھا جس وقت میں گرا ہوں اس وقت اس طرح ہوا ہے، میرا کیمرہ بھی اس وقت فدا بھائی کو کوئی بلائیں گے؟ فدا بھائی تو ناراض نہیں ہوگے بھائی؟ کوئی فدا بھائی کو سے مجھے سمجھ آ گیا، وہ میں نے اس کو میسج کیا ہے. اچھا خالد بھائی بھی گر گئے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا تو یہ زبردست ہے. کرو بھائی. اچھا سب لوگ ڈبل ٹیپ کرو یار، براڈ پھر گر رہی ہے، پلیز ڈبل ٹیپ کریں آپ سب لوگ. اچھا جی، آ رہی میری آواز جی بھائی جان؟ ابھی کیا ہوا خالد بھائی؟ اب خرم بھائی اب کیا ہوا؟ خالد بھائی بھی گر گئے، میں بھی گر گیا تھا. اب کیا بیک ہوا؟ کیمرہ آن کریں ذرا، 5 to 10 سیکنڈ بیک کیمرہ آن کر لیں. میں فرنٹ ہی آن کرتا ہوں، ایسی کون سی بات. چلیں آپ فرنٹ کر لیں. ایگل بھائی یہ بیک کیمرہ کدھر سے آن ہوتا ہے؟ لالا آپ رہنے دو، لالا آپ رہنے دو، آپ گر جاؤ گے، رہنے دو. نہیں آپ تو بیٹھے ہو نا، آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا نا. نہیں اچھا وہ متی اللہ بھائی کو بھی کوئی بلائے. متی اللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں کنورسیشن میں ان کو بھول گئے، ہمارے چیف گیسٹ ہی چلے گئے. پلیز متی اللہ بھائی کو کوئی بلائے. سعید بھائی ویلکم. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں آپ کے. اچھا خرم بھائی ابھی کیا ہوا تھا؟ آپ کدھر گئے تھے؟ آپ چھلانگ مار دی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ میں خود ہی گر گیا تھا، پتہ نہیں پھر نیچے چلا گیا تھا. اچھا ساتھ میں خالد بھائی کو بھی لے گئے؟ ساتھ میں مجھے بھی ٹانگ سے پکڑا ہے. اچھا تو دیکھو بھائی، تو ڈوبی ہے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہاں دیکھو یہ ہم براڈ چلاتے ہیں عمران خان کے لیے، پلیز چھوٹی چھوٹی، جیسے خالد محمود نے بات کی نا، چھوٹی باتوں پہ آپ نے کانسنٹریٹ نہیں کرنے. ہمارا مشن بڑا ہے، براڈ پہ بیٹھے نہیں بیٹھے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہم نے خان کے لیے سب نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور جب ہمارا دیکھو بات ہو رہی تھی آپ کے سامنے ہی ہے، وہ متی اللہ بھائی ہمارے گیسٹ تھے، عنایت اللہ، ہمارے پاس سیٹ ہی کوئی نہیں تھی. اونلی اویلیبل سیٹ مجھے لگی اپنے فدا بھائی کی. تو جیسے میں نے ان بیچاروں کو نیچے گرایا اتارا ہے تو وہ نیچے سے ہی غائب ہو گئے. تو دیکھو نہیں بی ایف ٹی پہ جب بھی بندہ کو چاہیے ہو نا، ہم گرا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں دیکھو پتہ ہے سبھی ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، گیسٹ لسٹ میں لوگ آئے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ آتا ہے نا جو ہمارا باہر سے آ رہا ہوتا ہے،
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چاند بھائی آتے ہیں یا الفا آتے ہیں یا نظر بھائی آتے ہیں یا مرشد بھائی آتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو اگر ان کو ہم نہیں لیتے تو نیکسٹ ٹائم پھر وہ آتے نہیں ہیں. ہمارے تو یہ گھر ہے نا، گھر والے تو ہم دیکھو گا نیچے ظفر بھائی بھی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، گجر بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عابد بھائی تو بیچارے بات ہی نہیں کرتے نا، ان کی میرے خیال سے ہم پوری دیہڑی میں میکسیمم کوئی 10 منٹ ان کی بات سنتے ہیں ہم. تو اٹس ناٹ این ایشو اگر بات کا ہو، مگر مین چیز ہے ہمارا کام ہے کہ بھئی موو اوور پروجیکٹ فارورڈ، جو خان کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ بات کریں، جب تک فدا بھائی کو ہم ڈھونڈتے ہیں اس وقت تک سیٹ آپ ہی کی، آپ بیٹھے رہے آرام سے جب تک فدا بھائی آتے ہو. فدا بلکہ آپ ہی ان کو شیئر کریں، آپ پہلے بات کریں پھر فدا کو آپ ہی شیئر کرنا ہے. تو لگتا ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ناراض ہو گیا. اوور ٹو یو خرم بھائی، آپ جی بتائیں. وہ میں بات سن رہا تھا پہلے نا، فدا بھائی کچھ کہہ رہے تھے، وہ جو غزہ کی جو چل رہی ہے نا، وار چل رہی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو ہیں کوئی اسرائیلی سولجرز ہیں وہ کوئی 8,000 کے قریب کچھ ہوئے ہیں. ایسا فگر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہے. جو میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ جب انہوں نے جگ بندی کی ہے، اس ٹائم تک جو فگر تھا وہ 200 تھا. تو آئی ڈونٹ نو کہ فدا بھائی نے کہاں سے سنا کہ 8,000 ہے. تو نہیں 200 تو نہیں ہے، یہ ہے کوئی 11 سے 1200 تک ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاید بیچ میں اور ہوا ہو، کیونکہ جو ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تھی نا جب انہوں نے ہاں سیز وہ نہیں دیتے، صحیح ہے آپ کی بات. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی وہ جو بھائی بتا رہے تھے، ابو حمدان بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسٹرائک سٹارٹ کر دی ہیں یمن میں بھی. تو یہ تو بڑا پھر کام خراب ہو گیا ہے، مطلب کہ اب تو اس میں ہم شامل ہیں نا بھائی، ہماری طاقتور لوگ ان کے ساتھ ہیں. لالا اگر ہم اپنے کانسنٹریٹ کریں، ابھی ہمارے پاکستان پہ تھوڑی کنسنٹریشن ہو رہی ہے، تو ہمارا پاکستان غزہ بنا ہوا ہے اور کہانی بہت ٹائٹ ہے. اور ہمارا آ گیا فدا بھائی. فدا بھائی اوپر آؤ یار. ٹھیک ہے، مجھے کرا دیں فدا بھائی کو لے لیں آپ. چلو نہیں بہت نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لے گا. وہ نہیں بہت اس کو بہت ناراض ہو گیا بیچارہ. فدا بھائی نے جگہ دی تھی. آ جاؤ فدا بھائی، کیوں خفا ہوتے میرا بھائی؟ میں لوگوں کو اب چپ تو نہیں کرا سکتا نا، کوئی خفا ہو رہا ہے کوئی ناراض ہو رہا ہے، پلیز سارے لوگ. اچھا ابو حمدان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ابو حمدان بھائی 700 ملین یہ کیا ہے؟ یہ IMF کا. اوکے 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 ٹھیک ہو گیا. چلیں بات کو آگے لے کر جاتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز بھائی بہنوں، قسم اللہ کی صبح کا ٹائم ہے، میں مذاق ناراض کریں ہوتا ہی نہیں ہوں یار، فدا بھائی، مذاق لیکن کریں یار. وہ واٹس ایپ گروپوں میں حاضری دینی ہوتی ہے، ورنہ ادھر سے تو آپ ریموو کر لو گے، دوبارہ آ سکتا ہوں، ادھر دوبارہ نہیں آ سکتا. لو یو بھائی. یہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرتے BFT بھائی، آپ یہ سمجھ بات گئے؟ کر کے فوراً نیچے چلے جاتے ہیں. نہیں لالا دیکھو، میں بات پتہ ہے کیا کر رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کنٹروورسی آتی ہے نا ارادر نوٹ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہر بندے نے سونا ہوتا ہے، جاگنا ہوتا ہے. تو صحیح پلیز بات ہے. میرے تو دیکھو کوئی جو 2-3 ابھی باتیں آپ کرو. اوسی بھائی کی طرف جائیں، کوئی نیا اپڈیٹ ہو. ادھر ہی جا رہا تھا. تو اوسی بھائی آپ نے سن لی، آپ سب لوگوں کی کنورسیشن، آپ ماشاءاللہ خاموشی سے سن رہے تھے. تو آپ نے سب کی باتیں سن لی پاکستان کے حوالے سے بھی. اب وہ ظفر بھائی نے کنفرم بھی کر دیا ہے کہ وہاں اور پر اس کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے رات کو اس کی طرف، امریکہ کی طرف میں نے پونک مارا ہے. زبردست زبردست لالا. وہ اپنی زبردست لالا، اسی وجہ سے نا یہاں طوفان آیا ہوا ہے. نہیں، صحیح بات ہے. وہ آسان سی کیا بات بات ہے. ہوتی ہے. اچھا بتا، اس میں جو ابھی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ ریڈ سی میں اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا چائنا کو جو ہے وہ مل جائے گا مارجن. اگر ایران اس کے اندر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ چائنا کو اس میں مارجن ملے گا. اور اگر چائنا کو مارجن ملتا ہے تو امریکن جو مین ان کی جسے کہتے ہیں کہ کور، اس وقت جو ان کی پوری انسرکلمنٹ آف چائنا کی پالیسی جا رہی ہے، اس کو سیٹ بیک ہوگا. تو اگر یہ صرف یہ دوسری طرف دیکھیں نا، پوٹن بھی ایگزٹ کر گیا وہاں سے، یعنی وکٹوریسلی وہ نکل رہا ہے اس میں سے. اور اگر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور شینو رشین جو الائنس ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، تو یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا امریکن اور اس کے الائز کے لیے، خاص کر US کے لیے. تو اگر اس چیز کو دیکھیں نا لالا، میری بات کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پرولونگ نہیں کر سکتے، ان کے سیلف انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹ، اس کو پرولونگ نہیں کریں گے یہ. اور اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی اس کو پرولونگ کر دیتا ہے، انگیج کر دیتا ہے،
حوثیوں کے ساتھ ان کو لانگ ٹرم دیکھیں نا، ابھی تک انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کی ہے، صرف ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، یعنی ایئر اسٹرائک کیے ہیں، ایئر اسٹرائک کر کے تھوڑا سا ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میرے کچھ اس کے اوپر اس طریقے سے ہیں ریفلیکشنز. تو کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی اسی بھائی، میں اس کو دو طریقے سے دیکھ رہا ہوں. خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے. دیکھیں، جب ایران اور سعودی عرب کا کنفلکٹ ختم ہوا 50 سال بعد، اس میں پہلا کردار ادا کیا تھا عمران خان نے، بعد میں چائنا نے. اگر غوثیز پر اس طرح حملہ ہوتا ہے تو یہ فائدے میں جاتا ہے سعودی عرب کے، اور اگر سعودی عرب اس میں کودتا ہے، ان کو جگہ دیتا ہے ایئرپورٹ وغیرہ یوز کرنے کی، تو یہ تو ڈائریکٹ پھر کنفلکٹ آ گیا ایران اور سعودیہ کا. اور چائنا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے پھر یہ، کیونکہ اس میں چائنا کی بہت محنت ہے ان دونوں کو قریب لانے میں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں وہ تو لالا آپ کی بڑی ٹھیک بات ہے کہ چائنا کی ایک اگر جس وقت انسرکلمنٹ آف چائنا ہوتا ہے نا، جب انسرکلمنٹ آف چائنا ہوتا ہے اس وقت چائنا کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ٹھیک ہے، جیو پالیٹکس کے اوپر ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جب ایلس ویئر کانفلکٹ ہوتی ہے، خاص کر مسلم ورلڈ کے اندر کانفلکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر امریکہ انگیج ہوتا ہے، اس پہ چائنا کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ چائنا کے لیے یہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیزائریبل ہے چائنا کے لیے یہ چیز کہ کانفلکٹ مسلم ورلڈ کے اندر ہو اور امریکہ وہاں انگیج رہے، جیسے افغانستان میں رہا، جیسے لیبیا کے اندر رہا، جیسے سیریا کے اندر رہا، جیسے بہت سی اور جگہوں پہ رہا، عراق میں رہا جیسے. اور یہی وہ سال ہیں سمجھ لیں کہ پچھلے 2 دہائیاں جس نے تھوڑا ٹائم مارجن دیا چائنا کو ڈیولپمنٹ کا. تو یہ تھوڑی سی ایک اس کو اس چیز سے دیکھیں. ہاں اگر صرف انسرکلمنٹ آف چائنا کی طرف آپ آتے ہیں، اس وقت جو وہ الائنسز بنا رہا ہے، یعنی جو واشنگٹن الائنس بنا رہا ہے چائنا کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، تو چائنا اپنے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایران کے ساتھ ہے، وہ افغانستان کے ساتھ ہے، وہ رشیا کے اندر ہے، وہ 140 دوسرے ممالک ہیں جہاں BRE لے کے گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن اگر دیکھیں نا ابھی تک اس کے اندر اگر حوثی باغیوں کے اوپر امریکن چارج کر رہا ہے، دیکھیں چائنا کا کوئی بیان نہیں آیا اس کے اوپر. غزہ کے اوپر کوئی انہوں نے جب سے یہ اسرائیل کر رہا ہے کوئی اس طریقے سے ڈیسائسیو جو ہے وہ موومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی چائنا کی طرف سے کوئی. جی اوور ٹو یو. جی اوسی بھائی، میں اس پہ کچھ اور طریقے سے شاید آپ اس کو جانتے ہیں کہ دیکھیے اس کا ہم بھی نشانہ بن رہے ہیں نا، کہ جب پاکستان میں آپ دیکھیں تو شیعہ سنی کے مسائل تقریباً حل ہونے والے تھے جب سعودیہ اور ایران قریب آئے، ٹھیک ہے، اور بہت پیار سے قریب آئے. تو اب کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کے بعد جو پاکستان کے حالات ہے شیعہ سنی کا، جو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بنایا گیا، دونوں کی فراکسی ہیں، ایران کی بھی ہے اور سعودیہ کی بھی ہے، تو کیا یہ دوبارہ ہم سامنے نہیں ہوں گے پاکستان میں؟ بالکل لالا، یہ تو ہوں گے نا. اگر یہ ابھی جس طریقے سے سعودیز کو ٹریپ کیا ہے، انہوں نے سعودیز کو ٹریپ کر لیا نا، جب ان کی سوائل یوز کر دی حوثیوں کے اوپر، حالانکہ حوثیوں کے حوالے سے چائنا نے نیگوشیٹ کروا دیا تھا ان کا، یعنی دونوں کا. ظاہر اگر انہوں نے سوائل اس کی یوز، یہ دیکھیں نا ڈبل ایج سورڈ ہے، یعنی کہ یہ تو دونوں جو چائنا کو جب دیکھیں نا اصل جو 2 پلیئر ہیں نا اس وقت لالا، وہ بیجنگ اور واشنگٹن، یہ 2 پلیئر ہیں اس ساری سمجھ لیں کہ ایون چائنا یہاں تک جب چائنا انسرکلمنٹ آف چائنا کی پالیسی کو کاؤنٹر فیٹ کرنے کے لیے چائنا یہاں تک چلا گیا کہ یورپ کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے الائنس کرنا چاہیے. یعنی کہ یورپ کو انہوں نے پوری کانفرنس کی ہے پیچھے، یہ آج سے 10 دن پہلے میں نے شاید یہاں بات بھی کی تھی کہ جو یورپ ہے اس کو ایز این الائی جو ہے انٹیگریٹ کیا جائے تھرو ٹریڈ، تھرو انویسٹمنٹ. اور یہ جو ایک بیانیہ ہے یورپ کے اندر رائیولری کا، ٹھیک ہے، رائیولری ٹورڈ چائنا، اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے.
मीडिया के अंदर काउंटर किया जाए, एकेडेमिया के अंदर इसको काउंटर किया जाए। यहाँ पे पूरा एक सेमिनार उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर पूरे यूरोपियन डेलीगेशन भी थे, तकरीबन 2 वीक पहले की ये बात है, राइट। वो तो वहां तक चाइना जाता है। अब हम अगर लोकल बात करें ना, वो ठीक है आपकी बात, पाकिस्तान में अगर शिया सुन्नी फसाद होता है या जिस तरीके से भी है, वो तो होना ही होना है। अब ज़ाहिर है, अगर सऊदिया इसमें बेल आउट करता है यूएस को, तो फिर डेफिनेटली ईरान भी एक तो हर उस जगह को वो एक्सर्ट करेगा जहाँ पे वो सऊदियन इंटरेस्ट को हिट कर सके, ठीक है। और सऊदियन इंटरेस्ट के बहुत से जो कहते हैं कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, यानी जो सऊदियन इन्फ्लुएंस है, सऊदियन इन्फ्लुएंस की एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में भी है। तो डेफिनेटली इस बैकग्राउंड में अगर आप देखते हैं तो ईरान ज़ाहिर है बच्चा तो नहीं है, वो उसको पता है सारा। तो ये है, ओवर टू यू। और अभी यूसी भाई ये लिखा है बीएफटी भाई ने मैं 30,000 जो फौजी है पाकिस्तान के वो भी तो इसमें शरीक है। जी बात कुछ कर सकता हूँ आप दोनों मैं तो वैसे कहता हूँ कि अगर ये इमरजेंसी लगाते हैं, जी इकल भाई कीजिएगा सिर्फ एक सेकंड, अगर मैं तो कहता हूँ कि ये अगर करते हैं इस तरीके से इमरजेंसी लगाते हैं और अमेरिकन बैक्ड एक जंग के अंदर कूदते हैं और ईरान के खिलाफ जाते हैं, तो हमें चाहिए, हम जो वहाँ कह रहे थे कि नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें मेरा ख्याल है फिर सपोर्ट करना चाहिए हर उस ताकत को या हर उस एलिमेंट को जो हमें रेस्क्यू करे इस जिसे कहते हैं कि इस खाना जंगी से। जी एशियन भाई, ओवर टू यू। देखिए जो बात आप दोनों भाई कर रहे हैं ना, इसमें अगर हम चले 2001 में पीछे वापस जाए ना, तो हमें एक अलाइंस मिलता है जो पहली दफ़ा सऊदीया की सरजमीन पे हुआ था। और वो आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त रूस, चाइना और पाकिस्तान, मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये अलाइंस हुआ था। एक तो वहाँ मुआहदा लिखा गया था, ये कॉरिडोर जो अभी हमारा जो सी पैक है इसके हवाले से था, और पहली दफ़ा को सऊदीया की सरजमीन पे जो है वो उस वक्त चाइनी और ये सारे लोग गए थे, रशियन। तो रशिया का जो इत्तेहाद है वो ना टूटने वाला है सऊदीया के साथ। और जो बात आप कह रहे हैं कि वो बैक रोल करे, ये कभी भी नहीं हो सकता। और एक चीज़ जो है इस सारे मामलात में 2001 के उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए फिर जब इमरान खान साहब आए 2018 में, तो इन्होंने जो सबसे पहला काम किया था वो ये किया था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक पुल का रोल अदा किया पाकिस्तान ने। तो वो क्या था, वो ये था कि इनके साथ जो है ना वो मुकम्मल, क्योंकि इसके पीछे रशिया था और चाइना था कि ये ख़त्म होगा और वो ख़त्म करवाया गया। और उसके इवज़ कुछ चीज़ें लिखी गई थी। एक तो लिखी गई थी, 2 बड़ी अहम चीज़ें हुई थी, डेवलपमेंट जो हुई हैं पीछे। एक हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो है वो रोज़ा मुबारक बनाने का था, और दूसरा हज की कुछ पॉलिसियाँ और कोटा। और पहली दफ़ा आपने देखा पिछला जो हज गुजरा, ईरानी बाकायदा शामिल हुए इसमें। ईरान कभी भी बैक पे नहीं। और ये जो हौसी की आप बात कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल आप देख लीजिएगा इसको। हौसी जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ खित्ते में एक चीज़ जो है ना बैलेंस करने के लिए ये एक शोशा छोड़ा गया है अगले स्टेप के लिए कि आगे क्या स्टेप आएगा। चूँकि बैक पे खड़े हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त जो है चाइना और रूस किए बैठे हैं सऊदी अरेबिया में। और इस वक्त यूरोप की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहली अगर आप पीछे वाला इनका देखें दूसरी जंग अजीम का, तो उस वक्त के जो थे अलाइंस था जो ये सारा जंगों का, तो उसमें भी जो है ये मामलात आड़े आए थे। सो आज के जो मामलात हैं इसराइल के रिलेटेड, यकीन कीजिएगा कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो न्यूज़ भी सुनाई अबू हमदान ने कि ये सारे स्टेप बैक करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है कोई भी मुल्क मुतअम्मल नहीं है, इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वक्ती तौर पे ये मामलात इस तरह के हों।
تو یہ صرف اور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ وقتی ہوگا کچھ دنوں کے لیے، اور دیکھیے گا اس کے بعد پھر کوئی جو ہے UN کا اجلاس بلا لیا جائے گا اور اس میں مندوبین آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا طے کر رہے ہوں گے۔ تھینک یو۔ جی خالد محمود بھائی، آپ کا مائک کافی دیر سے کوائٹ ہے، آپ کے آنے سے پہلے عابد بھائی کو ایک بار پھر جگاتے ہیں، اگر عابد بھائی اپنی آواز ہمیں سنا دیں۔ عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا سو گئے ہیں؟ عابد بھائی، عابد بھائی، چلے خالد محمود بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو خالد بھائی۔ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے بھائی جان۔ چلیں فدا بھائی آپ بتا دیں۔ اچھا ایک منٹ بھائی کو پہلے دیتے ہیں۔ فدا بھائی ایک منٹ، میرا پیارا بھائی، خرم بھائی کا کامنٹ آپ سے پہلے آ گیا تھا۔ جی اوور ٹو یو خرم بھائی۔ یہ ساری جو ہوتی ہے اس کی جو ساری چیز ہے نا، اس کے پیچھے جو میرا ایک وہ ہے نا، وہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اپنی جو اسٹرینتھ لوز کر رہا تھا مڈل ایسٹ میں۔ چائنا اور ان کی پریزنس کافی شو ہو رہی تھی، جیسا کہ سیریا میں رشیا نے ان کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا اور اس کی حکومت نہیں کرنے دی تھی۔ تو کیونکہ جو سارا جو مڈل ایسٹ ہے وہاں سے کافی زیادہ آئل ہے اور وہاں سے کافی زیادہ آئل کی ٹریڈ بھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک وار اکانومی ہے، تو وہ ہمیشہ جنگوں میں ہی رہا۔ تو ان کا ایک تھیسس بھی ہے، کسی نے لکھا تھا کہ اگر آپ نے سپر پاور رہنا ہے تو ہر ٹائم کسی نہ کسی سے جنگ کرتے رہنا ہے۔ تو ان کا یہی اسی تھیسس میں وہ چل رہے ہیں۔ تو وہ اس ریجن میں آ کے جو چائنا کی پریزنس ہے اور جو رشیا کی پریزنس ہے اس کو نیوٹرلائز کر کے اپنے مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میرا ایک شارٹ سا یہ موقف تھا۔ فدا بھائی فدا بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جب آپ عابد بھائی کو اٹھاتے ہو، مجھ کو اقبال کی بات یاد آ جاتی ہے۔ اقبال کے سامنے کسی انسان کو اٹھانے کی کوشش کی تو اقبال نے اس کو منع کر دیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ آزادی کا خواب دیکھ رہا ہو۔ اچھا بات یہ ہے کہ جیسے خرم بتایا ہے صاحب نے، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے مرضی تجزیے کر لیں تو جو کچھ مرضی کر لے ہوتا وہی ہے جو حکم الہی ہو۔ تو میں یہ جو چیزیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو میں تو پھر پہلے کمنٹس کر چکا تھا جانے سے پہلے کہ اب تو نعمت شاہ ولی اللہ کی ایک اور پیشے گوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے کہ الف دونوں الفوں کی شکست رے سے ہوگی۔ رے مطلب کہ روس، الف انگلستان اور امریکہ۔ تو دوسری طرف اگر ہم اپنی سیاست کے اوپر بات کر لی جائے تو اگر ہم نعمت شاہ ولی اللہ پر میں تو بلیو کرتا ہوں ان کی باتوں پر، تو ہم جو کچھ مرضی کر لیں، خان صاحب 2026-2027 تک اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ کامیابی 2026 اور 2027 کو ہی ہونی ہے۔ مطلب کہ کامیابی جب خان وہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے گا ہم اس کو کامیابی بولتے ہیں۔ تو ویسے تو ہماری پارٹی جیت کر آ جائے تو خدا نہ خواستہ ہار جائے، پھر بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ہم اس کو ہٹ ضرور کریں گے۔ ہماری کوشش یعنی کہ جاری رہے گی، تو پھر جا کر ہم کو آزادی نصیب ہونی ہے۔ پھر جا کر ہم یہ جو خرم بھائی بتا رہے ہو نا کہ اس کی اکانومی ہے ہی وار پر، تو پھر جا کر ہم نے اس سے جان چھٹکارا حاصل کرنی ہے۔ تو لاسٹ میں بات یہی ہے کہ اس گیم میں یہ کچھ سب سے زیادہ نقصان پاکستان حصہ لے یا نہ لے، نقصان پھر بھی پاکستان کو ہی ہونا ہے۔ اور جتنے اچھے کارڈ ان روس نے اور چائنا نے کھیلنے ہیں نا، یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی آئے اب، کیونکہ چائنا نے اب سوچ لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 10 سال پہلے چائنا کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، اب اس کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں نے چودھری بننا ہے تو مجھ کو اپنے گھر سے باہر نکل کر ہی بات کرنی ہوگی، اپنے گھر میں بیٹھ کر میں چودھری نہیں بن سکتا۔ وہ اس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی خالد محمود بھائی۔ میں سمجھا نہیں تھا، کائنڈلی آپ مجھے بتائیں گے؟ کوئی بھائی یہاں کہہ رہے تھے کہ سعودیہ نے اپنی بیسز دے دی ہیں، از دیٹ ٹرو؟ چھوٹا سا کوسچن ہے۔ جی وہ میرے خیال سے وہ ابو حمدان نے دے دیے۔ جی خالد محمود بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ خالد محمود بھائی۔ خالد بھائی لگتا ہے بیزی ہیں۔ خالد بھائی کو کھانا کھا رہے ہیں؟ اب میں نا اس کو کال کروں؟ چلیں آپ کال کریں، میں آگے جاتا ہوں عنایت لالا کے پاس، پھر اسی بھائی کے پاس آئیں گے۔ جی عنایت لالا۔ جی سوال بتائیے، میں تھوڑا غیر حاضر ہو گیا تھا۔ میں اچھا اپنا پوائنٹ دے دیتا ہوں، شاید اس میں آپ کو، میں سمجھتا ہوں اس ساری گیم میں نا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج ہوگا اسرائیل کو،
ریزن بینگ کہ ان کو کہانی ان کی ڈاؤن تھی، ان کی اکانومی فرسٹ ٹائم گر رہی ہے. اوسی بھائی کو اکنامکس کا زیادہ پتہ ہے کہ وہ واحد کنٹری تھی جس کو کرونا نے بالکل ہٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ڈیپینڈنسی ورلڈ پہ نہیں تھی. ان کو پیسے ملتے ہیں یو ایس سے اور وہ اپنی کہانیاں کرتے ہیں. تو یہ سالانہ $3 بلین ملتے ہیں. تو اب جو ہے نا لالا، اب وہ جو ہے نا ان کی سینٹ اور جو بھی کانگریس ہے وہ ایسے بل شل پاس کرے گی آنکھیں بند کر کے، ڈزنٹ میٹر کس کی گورنمنٹ ہے، اور ان کو ان کے جو ہے نا اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی. جیسے وہ بتا رہے وار اکانومی، تو وہ اتنی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ تھوڑی سی مے بی اگر 4 ہفتے بھی یہ بمباری چلتی ہے تو وہ اپنے سارے نقصان پرانے پورے کر دیں گے. تو ایز اے فیکٹ وہ ایکسپورٹ تو ویسے بھی کر رہے ہیں اپنے ملٹری اکوپمنٹ، تو وہ ایز اے بڑا پلیئر بن جائے گا ادھر سے پیسے پوسے لے کر. تو اسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ پھر عنایت لالا آپ بھی اس پہ ہائی لائٹ کریں. جی اوور ٹو یو. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیں میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے ورلڈ پالیٹکس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو چھوٹے ملک ہیں مثال کے طور پہ اور ویک ہم نیشنز ہیں جیسے پاکستان ہے یا بے شمار اس طرح کے کنٹریز ہیں، یہ جو غدار اس وقت رجیم ہے، میں اس کے تناظر میں بات نہیں کر رہا.